اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج القرآن بملیک منہاج ٹی وی کے ذریعے دورہ قرآن بعنوان قرآن دستور حیات کروا رہی ہے، جس کی آج 6ٹھی نشست ہے، اور میں آپ کی اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل آج آپ کے ساتھ ہوں۔ آج ہمارا پارہ نمبر 6 ہے، اور سورہ النساء جو کہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے، جس صورت کے آپ نے 24 رکوع تھے، 20 رکوع پڑھ لیے، آج اس کے باقی کے 4 رکوعات آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں عیب پوشی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی قوم ہے، کوئی انسان ہے، کسی کی برائی ہمیں نظر آتی ہے تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کی ستر پوشی کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی برائی دیکھتے ہیں، کسی کے اندر کچھ غلط ہوتا دیکھتے ہیں، یا شریعت کے قوانین کے خلاف اس کو جاتا دیکھتے ہیں، تو بجائے یہ کہ ہم اس کی انسلٹ اس کے فیس پہ کرنا شروع کر دیں یا سب کے سامنے اس کی تذلیلیت کریں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سنت رسول پہ آ جائے۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ اس شخص کو، اس بچی کو، اس خاتون کو ہم سائڈ پہ لے جائیں اور وہاں اس کو بتائیں کہ جی یہ کام شریعت کے خلاف ہے، شریعت نے ہمیں یہ کام کرنے سے منع کیا، اور اگر پھر بھی گائیڈ نہیں کر پا رہے تو پھر ہمیں اس کے لیے دلائل دینے ہوں گے۔ یہ عیب اس کے اخلاقیات کا ہو سکتا ہے، یہ عیب اس کے عقائد کا ہو سکتا ہے، یہ عیب اس کے معاشرتی مسائل کا ہو سکتا ہے، سیاسی مسائل کا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بارے میں سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی کسی کی عیب جو کرنی ہے، اگر اس کی ستر کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا رب ستار ہے اور اس کا ہمیں وہ حکم دیتا ہے۔ اسی رکوع میں ایک دوسری چیز جو بڑی خاص اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا نفرق، کہ ہم نہیں فرق کرتے رسولوں کے درمیان۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بہترین عقیدہ ہم سب کو سمجھا دیا، اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ رسولوں کو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تو ان 1,24,000 پیغمبروں میں ہم کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن رب قدیر خود قرآن پاک پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ، جو کہ آپ کے تیسرے نشست میں آپ نے آغاز کیا تھا، جس میں اللہ نے فرمایا تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب قدیر نے ہر نبی کو نبی تو بنایا اور ایکول بنایا، جیسے تمام انسان ہونے کے لحاظ سے برابر ہے، لیکن ہر ایک کے اعمال، ہر ایک کے اخلاقیات، ہر ایک کی دنیاوی سٹیٹس، اس کی نسل، اس کا نسب، ہر چیز الگ الگ کر کے اس کی پہچان بنا دی۔ اسی طرح انبیاء کرام کو بھی رب نے فرمایا کہ بنانے میں ہم نے تمام رسولوں کو ایکول بنایا، لیکن پھر ہم نے خود ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ کسی کو امام الانبیاء بنایا اور حبیب اللہ کا لقب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کو کلیم اللہ بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، روح اللہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام، خلیل اللہ بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو کتابیں نازل کی، کسی پر صحائف نازل کیے، ہر ایک نبی کو مختلف قسم کی نشانیاں دے کر فضائل میں فرق دے دیا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن میں بڑھا دیا، سلیمان علیہ السلام کو ملکوتیت میں، بادشاہت میں بڑھا دیا، کہ ہر اللہ رب العالمین کی مخلوق پر ان کی سلطنت موجود تھی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو اس حد تک کیا کہ پوری دنیا کو ان کی وجہ سے، ان کے نام کی وجہ سے آدم ثانی کا لقب دے کر پوری دنیا کو حضرت نوح علیہ السلام نے دوبارہ آباد کر دیا۔ آدم علیہ السلام کا تو نام ہی مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، تو سیدھی سی بات ہے ان کو ایک الگ سے ٹائٹل ملا، اور پوری کائنات میں جتنے بھی انسان موجود ہیں ان کو اولاد آدم کہا جاتا ہے، باپ کا درجہ دے دیا۔ رکوع نمبر 2، اس میں کفار مکہ کا ایک اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا کہ جی قرآن کیسی کتاب ہے کہ تورات، زبور، انجیل تو کتاب کی شکل میں نازل ہو گئے، لیکن قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں آتا ہے؟ نعوذ باللہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے کہ شاید وہ کم فہم ہے، بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے یا یاد نہیں کر پاتے، تبھی ان کا رب ان پر تھوڑا تھوڑا قرآن بھیجتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بڑا ہی خوبصورت جواب عطا فرمایا، جو سورہ قاف میں ہے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قاف والقرآن المجید،
اس قلب اطہر کی قسم اور اس قرآن کی قسم، یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ یہ جواب دے دیجئے کذالک، ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں لیثبتوا بہ فؤادک، تاکہ حضور آپ کا دل خوش رہے، آپ خوش رہیں۔ ادروائز قرآن 27 رمضان کو بیک وقت آسمان دنیا پر نازل ہو سکتا ہے، تو قلب اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہو سکتا ہے، لیکن رب چاہتا ہے کہ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا بھیجے تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش رہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، انہوں نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی تو بڑی خوبصورت بات بیان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ رب تو خود چاہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دے۔ اگر وہ ایک ہی رات میں بھیج دیتا اور حضور کا دل یہ کرتا تھا کہ جو میرا رب کہے میں اسی وقت اس پہ عمل کر لوں، تو آپ کا دل کرتا کہ میں عمل کروں اور کر نہ پاتے، بیکاز کہ قرآن 5 مختلف وقتی نمازوں کا حکم دیتا ہے، سال بعد آنے والے روزوں کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید سال بعد آنے والے حج کا حکم دیتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ بشری لباس میں بھی موجود تھے تو یہ کر نہ پاتے تو دل دکھتا، اس لیے رب نے فرمایا کہ جب موقع آئے گا اسی حساب سے آیت نازل کروں گا تاکہ قرآن بھی نازل ہوتا رہے اور میرے نبی کا دل بھی خوش رہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسی آیت کے جواب میں ایک اور بڑا پیارا سا جواب دیا کہ رب نے کہا نا کہ حضور آپ کا دل خوش رہے، تو کہتے اگر قرآن ایک ہی رات میں نازل ہو جاتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیوٹی پے کرنے کے لیے، کہ رب نے فرمایا آپ ہی، جو آپ سورہ بقرہ میں پہلے سے پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ ہی اس کتاب کو سکھائیں گے، آپ ہی اس کتاب کی حکمت دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے 23 سال، تقریباً 23 سال، جو کہ تفاسیر کے مطابق 22 سال 2 مہینے اور 22 دن بنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ رہنا پڑتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ایک جدائی محسوس کرتا ہے۔ رب تو دیکھتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈیلی ملاقات پوسیبل نہ ہوتی، بیکاز کہ وہ زمین پر اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، تو رب نے فرمایا حضور آپ کا دل خوش رہے، تو حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ رب نے یہ کیا کہ ایک ہی دفعہ کتاب دینے سے بہتر ہے، جبریل ایسا کرتے ہیں کہ روز ہمارے میسیجز نبی تک جائیں، روز عرش سجے، روز کتاب بھی نازل ہوتی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ بھی کرتے رہیں، حضور آپ کا دل بھی خوش رہے گا اور ہمارا قرآن بھی نازل ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے نبی کا دل خوش رہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اسی رکوع نمبر 2 میں ایک اور بڑا خاص پوائنٹ ہے، اور وہ ہے جس میں عقیدہ تثلیث کا انکار کیا گیا ہے۔ عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، کرسچنز کا، اور وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ایک خدا رب ہے، دوسرا خدا حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور تیسرے خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو رب نے فرمایا کہ کوئی 3 خدا نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام فقط اللہ کے بندے ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بندی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ان پر ایک روح پھونکی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اور بات بھی بتا دی کہ ایک اور عقیدہ دے دیا، اور عقیدہ کہہ دیا کہ فرمایا کہ ہم نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا، ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ان کو سولی دی تھی اور موت آنے کی وجہ سے وہ گئے تھے۔ اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے جب یہ آیت بیان فرمائی تو یہ ساتھ فرما دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قیامت قریب ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ بھیجے جائیں گے۔ رکوع نمبر 3 اللہ رب العالمین نے یہ 163 آیت سے شروع ہو رہا ہے، 163 سے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے بھیجے گئے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا کہ ان کے بھیجنے کا امبیشن کیا تھا، کہ فرمایا گیا کہ وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ وہ مبشر اور منذر ہو سکیں، وہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈر سنا دیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ نبی کی سنتوں پر چلتے ہیں، نبی کے اس طریقے کو آگے لے کر چلتے ہیں، ان کی فضیلت بھی ساتھ ہی بیان کر دی گئی، جن میں ہم صحابہ کرام کا نام رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی مشہور فرمان مبارک ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، یعنی آگے کا کام اب انبیاء کے بعد علماء کرام کے سپرد کیا گیا۔ ان علماء کی فضیلت اس آیت میں بھی بیان کی گئی، اور ساتھ ہی اگر انشاءاللہ ہماری جب 9ویں نشست آئے گی تو اس میں ہم سورۃ انفال میں بھی یہ پڑھیں گے، اور اس میں تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر جو علماء کرام ہیں ان کی تعریف میں بیان کیا ہے کہ جب کفار مکہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں، تو رب نے جواب دیا کہ الرب ایسا نہیں ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش کرے، ہونا تو چاہیے تھا کہ کر دیتا، کیونکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو چیلنج کر رہے تھے، اور رب قدیر نے جواب دیا کہ رب ایسا نہیں کرے گا، صرف اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں اور ان میں توبہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وجہ سے عذاب نہیں دوں گا۔ اب یہاں ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے، الحمدللہ تحریک منہاج القرآن میں یہ کام بڑے اچھے طریقے سے جو علماء کرام کا وتیرہ بھی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علماء کرام کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی ذمہ داری رب قدیر کی طرف سے بھی بنتی ہے ہمارے اوپر کہ لوگوں میں تبلیغ کا کام کر۔ الحمدللہ منہاج القرآن میں الہدایہ پلیٹ فارم اسی مقصد کے لیے بنایا گیا۔ نظامت دعوت عرصہ دراز سے اسی کام میں کوشاں ہیں، کبھی آئے دن سکے کورس ہے، کہیں عرفان القرآن کورسز کے نام سے، ابھی یہ نشست جو ہماری قرآن دستور حیات کے نام سے الحمدللہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح نور بھی کہا گیا، اور الفاظ استعمال کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آپ میں نور بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی ہے، یعنی کتاب اور نور کا ذکر الگ کیا۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، کتاب تو قرآن ہی ہے، اور نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ لہٰذا نور پہ پھر کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید ڈیٹیل سے بات ہوگی، لیکن یہ بات آج واضح ہو گئی کہ ہمارا رب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرماتا ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع ہے رکوع نمبر 4، اور اس میں ایک خاص مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو مسئلہ کلالہ کہلاتا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو جو جب فوت ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نہ تو اس کے والدین ہوتے ہیں اور نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اگر کوئی کلالہ ہے اور وہ صرف ایک بہن کو چھوڑ کے مرا ہے تو پھر اس کی جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 اس کی بہن کا حصہ بنتا ہے، اور اگر اس نے بھائی کو چھوڑا ہے تو بھائی کل مال کا وارث ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر بہن اور بھائی اکٹھے چھوڑے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ سارے اس کے مال میں اس طرح شریک ہوں گے کہ بھائی کو دگنا ملے گا اور بہن کو اس سے 1 گنا ملے گا۔ تو اس کلالہ کے مسئلے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کا اختتام کر دیا، اور سورہ نساء کا آغاز بھی وراثت کے مسائل سے ہے، اور سورہ نساء کا اختتام بھی وراثت کے مسائل سے ہے۔ تو یہ بات اہمیت دیتی ہے کہ ہمیں سے ہر ایک کو وراثت کے معاملے میں، جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں، اپنی ول وصیت لکھوانے کے معاملے میں بڑی غور فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی صورت ہے، 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں اس کے، اور پارہ نمبر 6 میں اس کے 10 رکوع ہیں، یعنی آج کی نشست میں ہم اس کے 10 رکوع مزید پڑھیں گے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے جانوروں کے حلال اور حرام کے الفاظ بیان کر دیے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ حرام جانوروں کے ناموں کا بھی ذکر کر دیا کہ جانوروں میں گدھا حرام ہے، جانوروں میں خنزیر حرام ہے، جانوروں میں مردار حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کا نام جس پر لیا گیا وہ حرام جانور ہوگا۔ اور اس پہ پہلے بھی ایک نشست میں یہ بات ہو چکی کہ غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی ذبیحہ آ جاتا ہے تو غیر اللہ سے مراد یہ ہوگا کہ جو اللہ کے مخالف میں ہے، رب قدیر کے نام کے خلاف کسی کا نام ہے تو اس کو غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ جو جوڑے نہ بلکہ رب سے ہمیں توڑ دے اس کو غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خون کو حرام کیا، نوچ کے کھانے والے جانور یعنی جو وحشی جانور کہلاتے ہیں اور نکیلے پنجوں والے جانور، ان کو رب قدیر نے حرام کر دیا۔ اور ان سب کو حرام کرنے کے بعد ایک اور چیز ساتھ ہی بیان فرما دی، اور یہ فرمایا کہ اگر کبھی آپ مجبور ہیں تو آپ اتنا ضرور لے سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے، یعنی حرام چیز کے استعمال میں اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اگر زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے تو پھر اتنا حرام لینا جس سے زندگی بچ جائے، اس کو بیان کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمیں ساتھ ہی سمجھنی ہوگی اسی چیپٹر سے، اسی عنوان سے،
وہ یہ کہ بعض حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں اگر ان کے لینے کا ذریعہ، ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ناپاک ہو، ذریعہ حرام ہو۔ یعنی ایپل ہے، سیب ہے، حلال ہے، اگر میں چوری کر کے کھا لوں تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے بار بار جہاں حلال کا ذکر کیا وہاں طیب کا ذکر بھی کیا کہ حلال اور طیب چیزیں کھائیں، حلال اور پاک چیزوں کو کھائیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں، سورہ مائدہ رکوع نمبر 2 میں وضو کی فرضیت اور ارکان وضو کا ذکر ہے کہ ہر عبادت سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ وضو واو کے پیش کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے 4 فرائض ہیں۔ اب 4 فرائض میں پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، نمبر 3 سر کا مسح کرو، اور نمبر 4 پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرائض دیے گئے۔ 3 چیزیں دھونے کا حکم، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، چہرے کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض قرار دیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو اسے کہا جاتا ہے سنت وضو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 فرائض کیسے ادا کرتے تھے؟ ان کی ادائیگی میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھوں کو کلائی تک دھو لیتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، قبلہ رخ ہو جاتے، ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھو لیتے۔ کلائی دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 مرتبہ کلی فرماتے، اس طرح کہ گرگرا بھی ہوتا، اور پھر پہلے اوپر کے دائیں طرف دانتوں کا، پھر اوپر کے بائیں طرف کے دانت، پھر نیچے کے دائیں طرف کے دانت، پھر نیچے کے بائیں طرف کے دانت، ان کا مسواک کرتے۔ اگر مسواک نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو مسواک کنسیڈر کرواتے تھے تاکہ ہر انسان کے لیے یہ کام سنت بھی ہو جائے اور آسانی بھی ہو جائے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا جو کہ دائیں ہاتھ سے ہوگا، اور اگر ناک میں میوکس اور ناک کی صفائی کی ضرورت ہے تو پھر وہ بائیں ہاتھ سے صاف کیا جائے گا۔ 3 مرتبہ چہرے کو دھوتے، پھر 1 مرتبہ پھر بازوؤں کو تک دھوتے کونی سمیت، ایک دائیں کو پھر بائیں کو۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھوں کو مسح کی نیت سے گیلا کیا جائے، اور پھر 3 انگلیوں کو ملا کر سر کو پیچھے تک لے جا کے مسح کیا جائے گا۔ اس انگلی سے کان کا اوپر کا حصہ، چھوٹی انگلی سے کان کا یہ جو سوراخ ہے اس کو، اور انگوٹھوں سے کان کا پچھلا حصہ، اور انگلیوں کی بیک سے گردن کا مسح کیا جائے گا۔ اس طریقے سے مسح کیا جائے اور پھر پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بتایا گیا۔ اب اس میں بڑی خاص باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک جب مجھے اور آپ کو عمل کی کتاب کے طور پر احکامات دینے لگتا ہے تو آپ سب نے پڑھ رکھا ہے کہ جہاں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایک ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقی بننے کے لیے ہدایت ہے۔ وہیں لکھ دیا کہ متقی کون ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ متقی ہوگا جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، جتنے غیب ہیں رب وحدہ لا شریک ہے، دیکھا نہیں تھا کسی نے۔ حضور نے کہا قل ھو اللہ احد، کہو تمہارا خدا ایک خدا ہے، تو پھر سب لوگوں کو پتہ چلا۔ عقیدہ غیب میں یؤمنون بالغیب میں ہم نے معلوم ہے کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں، لیکن ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے۔ اگر ہمیں بتایا تو کس نے بتایا؟ حضور نے۔ فرشتے ہیں، حضور نے بتایا۔ تقدیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلا۔ قیامت ہوگی، جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، فیصلے ہوں گے۔ یہ سارے ایمانیات مجھے اور آپ تک پہنچانے والی فقط ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی جتنے غیب پر ایمانیات ہیں ان ایمانیات کا علم ہم تک صرف ایک ہستی نے پہنچایا، اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے رب قدیر نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ یہ یہودی اور نصرانی ایسے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، تو حضور آپ اپنے علم سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بھی احکامات چھپا رہے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ نے یہ باتیں چھپا دی ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم موجود ہے۔ اور یہ آیت نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ یہودی اور نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر اعتراض کرتے تھے۔ ان کو یہ بات پسند ہی نہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، یعنی ایک نبی بنو ہاشم سے بن گیا۔
ان کی خواہش یہی تھی کہ جیسے اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے نبوت آتی ہی چلی جا رہی ہے تو ابھی بھی یہ نبوت بنی اسرائیلیوں میں، ان یہودیوں میں ہی رہ جانی چاہیے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے، مکے کے لوگوں سے، یہاں سے قریشی قبیلے سے نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ چیز ان کو پسند نہ آئی، اس لیے جان بوجھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف باتیں شروع کر دیں اور جو علوم موجود تھے ان کو چھپانا شروع کر دیا. تو رب نے خود ہی فرما دیا کہ نبی آپ انہیں بتا دیجئے جو احکامات یہ چھپا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ میں اس وقت مبشر اور نذیر بن کر تشریف لائے ہوں، بشیر اور نذیر بن کر آئے ہوں، یعنی ہر خوشخبری میری طرف سے ہوگی، اور جس کو کوئی نصیحت ملے گی تو وہ بھی میری ہی طرف سے ہوگی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. کیوں؟ انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی جو بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو لہٰذا قیامت تک جتنے علوم دنیا میں آئیں گے وہ بھی حضور نے بتانے اور بتا کر گئے، اور جتنے علوم آپ کے آنے سے پہلے زمین پر پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالہ جات بھی بیان فرما دی، اور اس بات پر گواہی اللہ رب العالمین نے اسی رکوع کے اندر بیان کر دی. آیت نمبر 20 رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان فرمایا، اور اس قصے میں اس بات کا بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بار بار یہ سوال کیا تھا کہ ہم وادی طیہ میں نہیں رہ سکتے ہیں، ہم صرف من و سلوہ پہ گزارا نہیں کریں گے، ہم خود کھیتی اگانا چاہتے ہیں، ہم خود یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام آپ ان کو ملک شام یا بیت المقدس کی سرزمین پر لے جائیں، اور لیکن جب یہ داخل ہوں تو ان کو چاہیے کہ استغفار کرتے ہوئے جائیں، توبہ کرتے ہوئے جائیں، کیونکہ انہوں نے پیچھے بچڑے کی بھی عبادت کی تھی، پیچھے سے انہوں نے اللہ کو کھلا دیکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی تھی، اور انہوں نے بڑے نبی کی شان کے خلاف باتیں بھی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ بھی کیا. تو رب نے فرمایا اب جب نئی بستی میں انہی کی مرضی سے جا رہے ہیں تو ان کا حق یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے جائیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رب نے فرمایا صرف توبہ نہیں کرنی، آپ سجدہ کرتے ہوئے جائیں، توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ سجدہ بھی کریں. لیکن یہ وہ لوگ تھے جو سجدہ کرنے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے ہوئے، جیسے کسی ملک کو، کسی علاقے کو فتح کر کے جا رہے ہیں، تو یہ اس طریقے سے داخل ہوئے. اب جب یہ اس طریقے سے داخل ہوئے تو رب قدیر نے ان کو سزا یہ دی کہ اگلے 40 سال یہ زمین پر بھٹکتے رہے، ان کو نہ ملک شام میں رہنے کو جگہ دی گئی اور نہ کسی اور جگہ پر. تو 40 سال بعد رب قدیر نے ان کو واپس ملک شام میں، جب یہ عاجزی کر کے آئے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں تکبر سب سے بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکڑ کر چلنا، تکبر کا ظاہر کرنا اپنے علم پر، اپنے حسن پر، اپنے نسب پر، کسی بھی شے پر، ایسا چلنے والا شخص جب کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا، چاہے جیسے بھی اعمال ہوں گے، اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن آقا نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر بھی محسوس کی جائے گی، اور تکبر کرنے والا شخص اس کو محسوس نہیں کر پائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد رکوع نمبر 5، اس میں قتل عمد کے بارے میں بتایا گیا کہ جان بوجھ کر جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو رب نے فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور پھر اس کے بدلے دیے گئے. یہ ہم سورہ بقرہ میں پہلے سے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد. تو قصاص دیا جائے گا، اور اگر ہم میں سے کوئی اس قانون فطرت کو، قانون اسلام کو توڑتا ہے تو اس جگہ فسادات شروع ہو جاتا ہے، اور وہ فسادات پورے معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتے ہیں. اور دیکھ سکتے ہیں اس دوران پاکستان، اس ٹائمنگ میں پاکستان میں جو اتنے زیادہ خرافات ہیں، اس کی بیسک ریزن یہی ہے کہ ہماری جوڈیشری ان ٹائم سزا نہیں دیتی جو قوانین قرآن ہے اس کے مطابق. جب وہ پنشمنٹ، وہ سزائیں، سنٹنسز اسی وقت لاگو نہیں ہوتی تو اس سے ہر ظالم کا ہاتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اس لیے رب نے قرآن میں اس کی سزا پہلے سے لکھ دی کہ اگر کوئی دنیا میں، بڑے غور طلب بات کرنے لگی کہ اگر کوئی زمین پر قتل کرتا ہے یا فساد کرتا ہے، دونوں الفاظ استعمال کیے گئے آیت میں، قتل کرتا ہے یا فساد کرتا ہے، تو فرمایا ایسے بندے کو جو فساد اور قتل کریٹ کرے، ایسے بندے کو ویسے تو سزا دنیا میں یہی دیں کہ اس کے ایک طرف کا بازو کاٹتے، ایک طرف کی ٹانگ کاٹتے،
اور پھر ان کا سر دھڑ سے لگ گیا، یعنی فوراً پھانسی کی سزا نہیں ہے، پہلے ایک طرف کا ہاتھ کاٹے پھر دوسری طرف کی ٹانگ کاٹتے، یہ سزا ملے اور دنیا میں اس وقت ملے جب مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، کہنے کو تو یہ کہا جائے گا کہ جی یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، لوگوں میں دہشت پھیلتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دہشت کسی اور کے ناجائز قتل سے بچا جاتی ہے اس کو۔ تو اگر جوڈیشری کو یہ کام شروع کر دے تو یقینی بات ہے کہ قانون فطرت یا قانون قرآن لاگو کر دیا جائے تو پورا معاشرہ ہر قسم کے انتشار و بگاڑ سے بچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اگر دنیا میں یہ سزا لینے سے، خدا نخواستہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا اور اس قتل کی سزا میں مجھے قتل ہونا تھا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا پیسہ دے کر یا کسی بھی طریقے سے، دنیا میں سزا سے بچ گئی ہوں، لیکن رب کی بارگاہ میں جو سزا لکھ دی گئی وہ مل کے رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر حد سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 اور 7، اس کو ہم اکٹھا ہی پورے رکوع کو مختصر لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی خاص بات کی طرف توجہ دلائی گئی اور وہ یہ ہے اطلبوا الی اللہ وسیلہ، کہ تمہیں چاہیے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے رب کے ساتھ تعلق چاہیے، مجھے رب کی محبت چاہیے، رب کی بارگاہ چاہیے، اس بارگاہ میں جب مجھے بیٹھنا ہے رب کی قربت چاہیے، تو کہتا ہے ایسے نہیں ملے گی، اس کے لیے وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر بالکل گراؤنڈ پہ آ کے بات کو سمجھے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی اصل میں رب سے قربت کا وسیلہ ہے۔ اگر وہ نماز میں صحیح طرح پڑھ رہی ہوں اور پڑھنے میں نیت یہ ہے کہ ارد گرد کے لوگ دیکھیں اور میری تعریف کریں، وہ ساری صحیح فقہ کے مطابق تو نماز ہو گئی، لیکن رب کی بارگاہ میں وہ شرک خفی بن جائے گی، وہ گناہ بن جائے گا۔ میں نے حج کیا اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میری تعریف کریں، تو کہنے کو تو حج کیا، فقہ کے مسائل پوری طرح ادا کر کے احرام کے احکامات پورے ادا کیے، لیکن اگر میرا مقصد دنیا کو خوش رکھنا تھا، اپنی عزت کروانا تھا، تو وہ پھر عبادت نہیں بنی، وہ رب کو راضی نہیں کر سکی، شرک خفی میں جا کر گناہ بن گیا۔ تو بالکل شارٹ فارم میں یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ دین، انبیاء کی سنت پہ عمل کرنا، نبیوں کے ساتھ تعلق جوڑنا، اولیاء کے ساتھ تعلق جوڑنا، یہ وسیلے ہیں جو مجھے ہم سب کو رب تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو آسانی سے تمہاری ایکسیس میں ہو، رب کہتے اس کو اپنا لو تاکہ تم رب تک آسانی سے پہنچ سکو، کیونکہ کوئی بھی عبادت بنفس نفیس خود وسیلہ نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت بنفس نفیس رب تک نہیں لے جاتی، اس کے اندر جو تصوف ہے وہ ہمیں آگے کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے اندر جو پاکیزگی ہے وہ اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، وہ قرب ہمیں رب کے قریب کرتا ہے۔ اور اس موضوع پر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے جو کہ ہمارے شریعہ کالج کے فرسٹ ایئر میں کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے، سلوک تصوف کے نام سے۔ تو اس میں مزید رہنمائی کے لیے آپ اس کو ضرور ریڈ کیجیے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہودی اور نصرانی، اب دوستی لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ولایت سے، وقت مختصر ہے اتنا بتا سکتی ہوں کہ ولایت کہتے ہیں ملاپ کو، دلی تعلق کو، تو یہود و نصارہ سے دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اب دلی تعلق محبت کا، دوستی کا، رشتے کا، وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی سے قلبی محبت کر لیتا ہے نا، کبھی وقت ملا تو قلبی محبت پہ بھی بات کریں گے، مختصر اتنا کہ قلبی محبت یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے میں ویسا کروں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، یہ قلبی محبت، کسی سے اتنی محبت ہو جائے کہ میں اس کے دل کو خوش رکھنا میرا مقصد بن جائے، یا اس کی ایکشن سے میرے دل کو سکون ملتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں بیماری ہے، کفر کی، شرک کی، منافقت کی یا رب سے دوری کی، یا پھر وہ شخص کر سکتا ہے جو صرف دنیا کے فائدے چاہتا ہے، وہ ان کے جیسے کام کر کے خوش بھی ہوگا، فائدہ بھی اٹھائے گا اور ایسوں کے ساتھ دوستیاں بھی کرے گا، لیکن جس کو آخرت کی پرواہ ہے وہ ایسے لوگوں سے دوستی، قلبی تعلق، میلان نہیں رکھے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اچھے لوگوں کا تعلق عطا کرے۔ اور ساتھ ہی اسی رکوع کے اینڈ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے دین سے
اللہ کے احکامات سے مرتد ہوتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو رب کہتا ہے پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کی جگہ ایک ایسی جماعت لے آتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورہ فجر میں اللہ نے نفس مطمئنہ کے لیے کہا تھا، یا ایھا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، اس حال میں رب کے پاس آنا، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی ہو. تو مختصر اتنا ہی سمجھا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ایسے کام کی طرف جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، یعنی رضا کے خلاف ہے، رائٹ سے رونگ کی طرف جاتا ہے، تو رب کہتا ہے پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کام کرے نہ کرے، کیونکہ میری ذات صمد ہے اور میں اس کی جگہ اس سے بھی بہتر لے کر آ جاتا ہوں، اور اس کو لاتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس تحریک سے جوڑا ہے، تحریک منہاج القرآن، یہاں سے ہمیں یہ موٹیویشن بڑے اچھے انداز سے ملتی ہے کہ کبھی ایون کہ ہمارا ہر دن، جیسے آقا کا فرمان ہے کہ تمہارا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا، پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے. تو تحریک منہاج القرآن میں جب سے جوائننگ دی، جب سے ہم اس میں کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیشہ اگلا دن بہتر گیا ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مرتد ہونے کی بجائے، نعوذ باللہ، پیچھے ہٹنے کی بجائے ہمیشہ ایک قدم آگے کی طرف بڑھے ہیں، پیچھے کام کو بھی نہیں چھوڑا اور اگلے کام کو بھی ساتھ لے کر چلے. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہمیشہ دین کی تبلیغ کرنے والوں میں سے رکھے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں میں سے رکھے. آخر میں رکوع نمبر 9 میں ان لوگوں کا بیان کیا گیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو علماء کرام ہیں، جو دین سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے حدیث کو پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے. یعنی دین سیکھ لیا، دین سمجھ لیا. اچھا، دین سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جی میں نے پورا عالم کورس، اسکالر کورس کیا ہے، شریعہ کورس کیا ہے تو میں عالم ہوں، تب ہی میں تبلیغ کروں گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی سیکھی ہے نا، اسے آگے سکھاؤ، اس کو آگے تک پھیلاؤ. اگر ہم نہیں پھیلاتے ہیں، اس کو آگے تک نہیں لے کر جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اسی رکوع نمبر 9 میں سرزنش کی ہے، ڈانٹا ہے کہ عالموں، اے قرآن پڑھنے والوں، اے دین سیکھنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود لوگوں تک تبلیغ کا کام نہیں کرتے، ان تک اچھی بات کو پہنچاتے نہیں، عمل بالمعروف نہیں کرتے اور نہیں عن المنکر نہیں کرتے، یعنی برائی سے روکتے نہیں اور نیکی کی تعلیمات نہیں دیتے. اسی طرح رکوع نمبر 10 میں ان لوگوں کو سرزنش کیا گیا ہے، ان لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے جو لوگ دین الہی پر اپنی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ دین میں جو آسان ہو وہ کر لو، جو چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دو. دین کو اپنی مرضی سے ڈھال لیتے ہیں. کبھی پردے کے مسائل کی بات آئے گی تو کہیں بالکل مبالغہ کر دیا جاتا ہے، اتنی ایگزیجریشن کی جاتی ہے کہ ہاتھ بھی ڈھانپنا فرض ہو جاتے ہیں، اور کہیں عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر چہرہ بھی کھول دیا جاتا ہے. تو ہر طرح کی چیزوں میں کہیں بڑھا دیا، کہیں کم کر دیا. تو رب نے فرمایا میری طرف سے ایسے احکامات نہیں ہیں. دین میں جو میں نے فرض کیا وہ فرض، جو واجب کیا وہ واجب، جو سنت وہ سنت، جو مباح وہ مباح، جو نفل وہ نفل. اگر میں آپ ہم میں سے کوئی بھی کہیں پر اپنی مرضی چلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں اس رکوع نمبر 10 میں منع فرما دی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے قرآن سمجھنے، پڑھنے کی اور آگے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.